فصل گفتگو کی، اس کے جس پہلو کو میں اجاگر کرنا چاہوں گا وہ اس کا ایک پہلو شیخ صاحب بھی اجاگر کر چکے۔ ایک تو یہ کہ جس طبقے نے نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کی آڑ میں یا اس کو جواز بنا کے جو کچھ کیا، اس کا آپ لیول دیکھیں، آپ ان لڑکوں کی جن کی آپ نے گفتگو سنی، اس سے اچھی طرح ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی دین سے کتنی وابستگی ہے، عبادات سے، معاملات سے، اخلاقیات سے، ان کی گفتگو، ان کا طرز عمل ظاہر کر رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ جہاں بھی جس پہلو جس فورم پہ بھی ہمیں گفتگو کا موقع ملے تو جو لوگ اس کو مذہب سے، مذہبی لوگوں سے، مذہبی جماعتوں سے، مذہبی اداروں سے جوڑنا چاہتے ہیں، وہاں پہ یہ شدت سے رد ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں کسی طور پہ بھی ان کا کوئی نہ ان کا حلیہ، نہ ان کی گفتگو، نہ ان کے افعال و عادات و کچھ بھی وہ یہ خبر نہیں دے رہا تھا کسی حوالے سے بھی کہ ان کیا کوئی مذہبی لوگوں سے، مذہبی جماعتوں سے، مذہبی اداروں سے کوئی تعلق ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ کس قدر بھونڈی کوشش ہے کہ کیسے لوگوں کی کو استعمال کر کے یا ان کی اپنی اگر کوئی انٹینشن تھی، کوئی ان کی اپنی سوچ تھی، اس کی وجہ سے اب کون سے معاملات ہمارے جو ہیں وہ مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ اس کی آڑ میں آپ کو پتہ ہے ہر سال، ہر بدلتے لمحات کے ساتھ یا ہر حکومت کے بدلنے کے ساتھ یہ وہ ہماری ایمانیات کے حوالے سے بڑے حساس قوانین ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اب معاملہ اس کا پہلو جیسے کہ شیخ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ اندرونی تھا یا وہ لیبر کا معاملہ تھا، لیکن ایک طبقہ سرگرم ہو گیا، خصوصاً جو یہاں پہ ملحد رہتے ہیں پاکستان میں یا اسی طرح ان کو سپورٹ کرنے والے بیرون ملک ہیں، انہوں نے فوراً اس کو جو ہے نا وہ حساس قوانین کو اس کی آڑ میں نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ دونوں پہلو جڑے ہوئے ہیں، میرے خیال میں جہاں بھی ہمیں موقع ملے اس کو رد کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا قطعاً دین سے، اسلام سے یا دینی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ایک ذاتی فعل ہے، اور انہوں نے بعد میں جب یہ دیکھا کہ ہم سے جو کچھ ہو گیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں جب انہوں نے دیکھا کہ ہم سے ایک بڑا کبھی فعل ہو گیا، انہوں نے اس کی آڑ لینے کی کوشش کی، ورنہ میرا نہیں خیال ان کا جو یعنی رویہ، کردار، ان کی صورتیں نظر آ رہی ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہو کہ ان کا دینی جماعتوں سے معاملہ یہ کوئی ان کا تعلق ہے۔ اس کی ایک اور گواہی اس سے یعنی پورے سیالکوٹ نے محسوس کی کہ جب یہ سب کچھ کر رہے تھے اس دورانیے میں جمعے بھی ادا ہوتے رہے، ہر مسلک کے جمعے ادا ہوتے رہے، لیکن وہ اصحاب وہیں موجود رہے۔ یہ کون سا اسلام اور دین ہے اور کون سی شریعت ہے کہ جی آپ اپنا جو بڑا فرض ہے اس کو ادا کرنے سے بھی غافل ہیں۔ آج جو اسلام کا مسخ شدہ چہرہ لوگوں نے اور میڈیا نے اور سیکولرزم نے اور مغربی سیولائزیشن بتانا چاہتی تھی، تو الحمدللہ سب علماء اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ اسلام کا چہرہ وہ نہیں جو اسلام کا چہرہ دکھایا گیا ہے۔ اسلام کا چہرہ اس واقعہ سے بالکل مختلف ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اسلام کے چہرے کو داغ والا بنانا چاہا ہے، اور یہ روز اول سے یہ چیز جاری ہے، مگر جہاں یہ چیز ہوتی ہے تو مصلحت، قانون، شرع اور اخلاق، یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس واقعہ سے پیچھے میں عرض کروں گا، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا اور ابھی حضرت صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کہا جائے نا، اگر 1، 2، 3 یا 1 ہفتہ پرانی بات تو کہا جا سکتا ہے جی یہ شاید مذہبی بات ہو۔ جب سب نے اس بات کو ایکسیپٹ کر ہی لیا ہے، یہ پرانا ایشو چل رہا تھا، پرانے مسائل چل رہے تھے، تو اس کا مطلب اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا غلط ہے، پرانا ہے اور اس کے مسائل بھی الگ۔ لیکن افسوس بھی یہی ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں، وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہے، ہم نے ہر معاملے کو مذہب کے ساتھ جوڑا ہے اور مذہب کا نام لے کے بینیفٹ حاصل کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب کے نام پہ بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس واقعہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں 3 چیزیں، ایک قانونی حیثیت ہے، اور ایک شرعی حیثیت ہے، اور ایک اس کی اخلاقی حیثیت ہے۔ جہاں تک حقوق اور اس کی لاش کے ساتھ جیسے یہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ علماء مشائخ زیادہ جانتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ آپ کے سامنے وہ ایک جانور جسے لایا گیا اور سیخوں کے ساتھ اس کے چہرے کو جب مس کیا گیا تھا
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اس طرح آپ نے کر لیا تھا جس کا نام لیا گیا. جب وہ آئے بعد میں اگرچہ انہوں نے توبہ کی، معافی مانگ لی، تو جب آپ سے پوچھا گیا چہرہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا ہے ان کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا چہرہ اس شخص کی طرف سے اس لیے پھیرا ہے کہ اس نے ایک جانور کا چہرہ جو ہے وہ بدل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس صورت میں اس نے پیدا کیا ہے اس صورت کو برقرار رکھا جائے. تو جو ہمارا دین، ہمارا نبی جانوروں کے چہرے کی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ انسانوں کے چہرے کو مسخ یا انسان کے چہرے کی تبدیلی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری ان کے غیر مسلموں کے حقوق کی اگر بات میں پہلے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں جتنے رائٹس، جتنے حقوق اقلیتوں کو پاکستان میں ہیں، شاید ہی کسی ملک میں یا کسی ملک نے اتنے حقوق دیے ہوں اپنی اقلیتوں کو. پاکستان واحد ملک ہے جس نے ہر پلیٹ فارم پر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیے ہیں. لائک میں مثال عرض کروں گا، ہندوؤں کو تہوار آتے ہیں، جتنی سیکیورٹی ان کو دی جاتی ہے سب کے سامنے ہے. کرسچن اتوار آتا ہے، سیکیورٹی فل دی جاتی ہے. مندروں میں، دیگر معاملات میں فل ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، حضرت سید جب فلسطین فتح ہوا، حضرت سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب فلسطین کی طرف جانے لگے، راستے میں ایک کرسچن کی بستی آئی، تو پتہ چل گیا یہ کرسچن کی بستی ہے. تو آپ نے پوچھا گیا یہ لوگ کدھر گئے ہیں، سارے عیسائی کرسچن کدھر گئے؟ تو یہ جواب دیا گیا کہ بلا آپ کی آمد تھی اور انہیں پتہ چلا یہ سارے اپنے گھروں میں آپ کے ڈر کی وجہ سے چلے گئے. تو آپ نے وہاں خود ان کے گرجے کے اندر داخل ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جو ٹل تھا اسے بجایا. جب آواز سنی تو سارے لوگ آ گئے. سب جب اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا آپ میرے ڈر سے چلے گئے تھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام اس طرح نہیں پھیلتا. میں نے آپ کو آپ کی عبادت کی طرف لایا ہے کہ آپ اپنی عبادت کر، ہم ڈرانے والے نہیں. اس عمل کو دیکھ کے بہت سارے غیر مسلم اس وقت کرنا پڑا. تو ہمارا اسلام جو غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کو اخلاقی طور پہ دیتا ہے. رحیم، آج سب ساتھی اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں. یہ جو واقعہ سیالکوٹ کے اندر ہوا ہے، نہایت ہی جو ہے غلط حرکت ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس واقعہ کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی علماء کرام کا تعلق ہے اس واقعہ کے ساتھ. یہ ذاتی انا کی خاطر کیا گیا ہے جو بھی کیا گیا ہے. لہٰذا ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات جو بھی ہوں گے، اسلام کے نام پر جو ہے لوگ اسلام کے نام پر اس طرح کے اگر واقعات کریں گے، کسی کو غلط کسی کا قتل کریں گے، تو یہ شرعی اور قطعی طور پر جائز نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز ان کی مذمت کرتے رہیں گے. ایک تو بڑی خوشی ہو رہی ہے اس مجلس میں بیٹھ کر، تمام مکاتب فکر کرام تشریف فرما ہیں. یہ وقوع سیالکوٹ میں ہوا، اس میں میری ذاتی طور پہ رائے یہ ہے، اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں یہ بات تفصیل سے عرض کی ساتھیوں کے سامنے، کہ قانون کا غلط استعمال ہونا قانون کے غلط ہونے کو مستلزم نہیں ہے. اگر قانون کا غلط استعمال ہوا ہے تو اس سے یہ لازم تو نہیں آ رہا کہ قانون غلط ہے. دوسری بات یہ جو میرے دل میں آئی، میں نے ساتھیوں کے سامنے رکھی، ایک فرد ہو یا معاشرہ کلی طور پہ کسی غلط روش پہ ہو، غلط ڈگر پہ چل رہا ہو، تو اس سے یہ لازم تو نہیں آ رہا کہ اس معاشرے کا مجموعی اور اکثری جو مذہب ہے وہ مذہب غلط ہو گیا. یہ چند نوجوانوں کا کام ہے، اور خوشی کی بات اس میں یہ نظر آئی کہ الحمدللہ کسی بھی مذہبی مکتبہ فکر نے، سیاسی مکتبہ فکر نے، ملکی سطح پہ کسی نے بھی اس واقعے کی تائید نہیں کی. جب یہ وقوع ہوا اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ہمارا سبق تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فقہا کی اس بحث کو نقل کیا ہے کہ چیونٹی کو مارنا جائز ہے کہ ناجائز. چیونٹی کو مارنا جائز ہے یا ناجائز، اور اس میں چیونٹی کی اقسام ذکر کی ہیں کہ جس کو مارنا جائز ہے وہ کون سی چیونٹی ہے اور کس طرح کے وقوع پر اس کو مارنا جائز ہے. باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ بھی نقل کیا کہ جب انہوں نے چیونٹی کو جلانے کا حکم دیا تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی
کہ آپ نے ایک ایسی قوم کو جلایا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی. تو قانون کا غلط استعمال ہونا قانون کے غلط ہونے کو مستلزم نہیں. جب آسیہ مسیح کا وقوع پیش ہوا اس وقت میں نے ایک صحافی کی تحریر پڑھی تھی کہ پاکستان میں اس وقت یہ گستاخی رسالت کے حوالے سے 1300 مقدمات ہیں. اب اس کا ایک ریاستی پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ 1300 مقدمات ہیں لیکن آج تک کبھی اس مقدمے کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اگر کسی مقدمے کا کبھی کوئی فیصلہ سنایا گیا تو عمل درآمد روک دیا گیا ہے. آسیہ مسیح کا کیسے پروٹوکول کے ساتھ ہم نے اس کو باہر بھیجا. لہذا اس پہلو پر بھی غور کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح قانون کو ہاتھ میں لیا کیوں جاتا ہے, قانون پر ہمارا اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے, قانون خود حرکت میں کیوں نہیں آتا. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, خاص طور پہ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا یہ صرف حماقت پہ مبنی ایک بات ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اسلام وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتا دیا. اسلام وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. اسلام صرف اس چیز کا اس کو آن کرتا ہے جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے. اسلام میرے فعل کو آن نہیں کرتا. ہاں میرا فعل اسلام کے ساتھ ہے تو اسلام اس کو آن کرے گا, میرا فعل اسلام کے خلاف ہے تو اسلام اس کو آن نہیں کرے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. جو لوگوں نے کیا وہ معاملہ اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے. ہر فورم کے اوپر اس کو ڈینائی کرنا کہ ایسی چیز کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ انسانیت سے تعلق ہے, اس کو ہونا چاہیے. جس طرح ابھی ماشاءاللہ ہم تمام افراد بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور اسی چیز کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں, کیا ذہنیت تھی ان لوگوں کی جس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام معاملہ ہوا. کئی پہلو یہاں پہ ڈسکس کیے گئے. شروع میں ایک ڈسکس کیا گیا ذاتی اناد, وہ بھی ایک پہلو ہے, اس سے مکر نہیں سکتے. ایک ابھی پہلو ذکر کیا گیا کہ 1300 کے قریب کیسز ہیں. یہ کم نہیں ہے, یہ بہت بڑی تعداد میں ایک نمبر ہے. ان کے فیصلے کیا ہیں؟ کیا کسی شخص کو ملوث پا جانے کے بعد عدالت نے اسے لٹکایا ہے؟ جو بھی 295C میں لکھا ہے, جو بھی لکھا ہے, میں اس کے اوپر نہیں جاتا, جو بھی لکھا ہے کیا اس کے اوپر عمل ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو یہ تو سیدھی سیدھی قانون کے اوپر یا قانون بنانے والوں کے اوپر چیز جاتی ہے. تو دونوں چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوئیں کہ لوگوں کا رویہ کیا تھا وہ بھی برا تھا, جو قانون کا رویہ وہ بھی برا. شکریہ. اسی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. حضرت آپ ارشاد فرمائیں. چھوٹی چھوٹی شرارتیں چھپی ہے ان میں راحتیں, یہ تکرار ہے عارضی نہ ہو جس میں ناراضگی, خوشیوں کو گلے لگائیں, گیت چاہت کے گائیں, مر جان فوم مر جان فوم, روبی کا مر جان فوم. آپ کی نیند کا بہترین ساتھی جو دے آپ کو پرسکون ملائم احساس, ماں کی گود جیسا, روبی فوم جیسے ماں کی گود.